نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سایہ مبارکہ میں اپنے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے عظیم معجزہ مبارک کا ذکر فرمایا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، فرمایا کہ وہاں سیر کروائی کہ جس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ یہ سیر کروانے کا مقصد یہ تھا تاکہ ہم اپنے بندہ خاص کو سیر کے ذریعے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، وہ ذات سننے والی اور دیکھنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی عادت کریمہ یہ ہے کہ جس دور کے اندر جس نبی کو جو معجزہ عطا فرماتا ہے، اس دور کے لحاظ سے جو لوگوں کے اندر عظیم فن کے شاہکار ہوتے ہیں، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ معجزہ عطا فرماتا ہے۔ ویسے بھی معجزے کا مطلب، معجزے کی تعریف کا مفہوم یہی ہے کہ جو عادت کو پھاڑ کے رکھ دے، یعنی جو بات عقل میں نہ آئے اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو قرآن مجید میں متعدد جگہ پر ذکر فرمایا ہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کے پیارے داؤد جب بھی تسبیح و تحلیل کرتے تھے، رب فرماتا ہے کہ میں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت سارا ان کے اوپر فضل کیا ہے، کرم کیا ہے۔ ان میں سے ایک فضل تو یہ ہے کہ جب وہ تسبیح و تحلیل کرتے ہیں تو پہاڑ اور چرند پرند حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح تحلیل کیا کرتے تھے۔ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن، اتنا لطف رکھا تھا کہ پہاڑ اور پرندے بھی رک رک کر جو ہے آپ کے ساتھ تسبیح و تحلیل کیا کرتے تھے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، فرمایا کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ اس دور کے اندر لوگ جو ہے آگ کے اوپر لوہے کو گرم کر کے، نرم کر کے پھر جو ہے اس کی آگے چیزیں بنایا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وہ طاقت اور قوت اور یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ ہاتھ میں لے کر لوہے کو بغیر گرم کیے، بغیر نرم کیے، اس کو جس طرح چاہے اس کی زرہ بنایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر حسن جو ہے وہ بہت عروج پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے یوسف کو حسن کا شاہکار بنایا۔ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ مصر کی عورتیں جو ہیں ان کے ہاتھوں میں پھل دیے گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی جھلک کو دیکھ کر انہوں نے پھل کاٹنے کی بجائے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، یہاں تک کہ ان کو احساس بھی نہ ہوا۔ اور دوسری بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر جادوگری جو ہے وہ عروج پر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزے عطا فرمائے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ آپ کو عصا عطا فرمایا۔ جب آپ چلتے تو وہ چھڑی کا کام دیتا، جب اندھیرا ہوتا تو ٹارچ بن جاتی، اس سے روشنی نکلتی، ٹارچ کا کام دیتا۔ جب بکریاں چراتے تو وہ لمبا بن کے عصا جو ہے وہ اوپر سے پتے اسے جھاڑا کرتے تھے بکریوں کے کھانے کے لیے۔ اسی طرح جب جادوگروں نے جو ہے رسیوں کے جادو کے ذریعے سانپ بنائے اور وہ رسیاں جو ہیں وہ سانپ بن گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بہت بڑا اژدہا بنا اور سارے ان سانپوں کو جو رسیوں کے بنے ہوئے سانپ تھے ان کو نگل لیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر جو ہے افلاطون اور سقراط وغیرہ نے جو ہے اتنی طب یونانی نے ترقی کر لی تھی کہ ہر مرض کی تشخیص کر لی، انہوں نے ہر بیماری کا علاج جو ہے وہ دریافت کر لیا تھا، لیکن تین چیزیں ایسی تھیں کہ جن کا ان کے پاس علاج نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ تینوں چیزوں کا علاج بطور معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑ زدہ مریض کے جسم کے اوپر اپنا دست نبوت رکھتے تھے تو وہ شفا یاب ہو جاتا تھا۔ اسی طرح مادر زاد اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے تو وہ بینائی اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا تھا۔ اسی طرح مردے کو ٹھوکر مارتے تو وہ اٹھ کے باتیں کرنے شروع ہو جاتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تینوں معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔
لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ نبیوں کے صف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار اور امام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آپ کی نبوت ہی باقی رہنی، تو رب نے ہر دور کے لحاظ سے آپ کو ایسے دو شاندار معجزے عطا فرمائے۔ ویسے تو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے معجزوں کی جو تعداد لکھی ہے وہ ایک اندازے کے مطابق 1200 لکھی ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بال مبارک سے لے کے پاؤں کے ناخن مبارک تک اللہ نے سراپا معجزہ بنا کر آپ کو مبعوث فرمایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ قرآن مجید عطا فرمایا، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی، اور آپ کے دور کے اندر چونکہ زبان دانی کا زور تھا، عروج پر تھے شعراء کی شاعری، تو بڑے بڑے مجاز اور منڈیوں کے اندر، میلوں کے اندر جو ہے شعراء اپنا اپنا کلام پیش کیا کرتے تھے، مقابلے ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن ایسی فصیح زبان کے اندر، عربی کے اندر عطا فرمایا، اور ایسی فصاحت و بلاغت کا مرکب اس کتاب کو بنا کر اپنے محبوب کے سینہ اطہر کے اوپر نازل فرمایا کہ کعبہ شریف کی دیواروں کے اوپر سورہ کوثر جو ہے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت وہ لٹکائی رکھی، اور اس کا کوئی جواب نہ دے سکا۔ بالآخر ایک شخص نے آ کر لکھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ چوتھا جملہ لکھا ما ھذا کلام البشر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور معجزہ یہ قرآن جو ہے اس دور کے لحاظ سے اور قیامت تک کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہ فصیح و بلیغ کتاب جو ہے عطا فرمائی۔ اور پھر اس سے بعد جو ہے چونکہ سائنس نے بہت زیادہ ترقی کرنی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتبار سے اپنے محبوب کو وہ معجزہ عطا فرمایا کہ جب یہ میزائلوں کے رخ کو جو ہے وہ تبدیل کیا جاتا ہے، مثلا ایک ہدف چھوڑا جاتا ہے، ہدف پر جو ہے کسی تیر کو چھوڑا جائے، کسی میزائل کو چھوڑا جائے، اس دور کے اندر اگر بندہ سوچے کہ تیر کو چھوڑ دیا جائے اور پھر اس کا ہدف بدلا جائے تو یہ بہت جو ہے مشکل تھا بات کا سمجھنا، لیکن اس دور کے اندر میزائل کو چھوڑ کر اس کے ہدف کو تبدیل کرنا ریموٹ کنٹرول کے ذریعے، یہ سمجھنا تو آسان ہے لیکن یہ بدلنا تو بہت مشکل ہی کام تھا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ بھی عطا فرمایا۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، ایک دیہاتی آیا اور آ کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ جو ہے فلاں درخت کے اوپر سے کھجور کا فلاں گچھا جو ہے اس کو نیچے بلائیں، آپ کے قدموں میں آ جائے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ واقعی یہ دیکھ کے تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، وہی گچھا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں تشریف لے آیا، لیکن یہ معجزے والی کھجوریں تھی، بڑی بابرکت تھی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بطور معجزہ کے جو کھجوریں آئی تھیں ان کو رکھ لیا جاتا برکت کے لیے، ان کی بہت زیادہ شان تھی، عظمت تھی، کسی صحابی کو دے دیا جاتا، صحابہ میں تقسیم کر دی جاتی، اس اور مرد کو دے دی جاتی جس نے اعتراض کیا تھا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ تو نے لانے کا دعویٰ کیا تھا کہ کھجوریں آ جائیں، اب میں اشارہ کرتا ہوں، ان کھجوروں کے گچھے کو دوبارہ اشارہ کیا تو جس جگہ پہ پہلے وہ نصب تھا اسی جگہ پہ جا کے وہ لگ گیا۔ یعنی جب یہ بات سمجھنا مشکل تھا کہ ایک تیر کو چھوڑا جائے اور ہدف اس کا چھوڑنے کے بعد تبدیل کیا جائے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے اندر کھجور کے گچھے کو اشارہ کیا، وہ آیا، پھر اشارہ کیا، دوبارہ اپنی جگہ پہ جا کے نصب ہو گیا۔ کھجور تو کھجور رہی، علماء فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے تو اشارہ کیا تو چاند نے بھی اپنے کلیجے کو چیر دیا۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معراج کا معجزہ عطا فرمایا، یہ سائنسی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ درس دیا ہے کہ سائنس جتنی مرضی ترقی کر لے، مادی تعلیم جتنی مرضی ترقی کر لے، میرے محبوب کے جہاں قدم پہنچے ہیں وہاں تک تمہاری سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایسا معجزہ عطا فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے محبوب اور دیگر انبیاء کی شانوں اور معجزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔